مدرسہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں دو مختلف نقطہ نظر سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب میں مدرسے میں طالب علم تھا اس وقت جو میرے تاثرات تھے وہ بیان کروں، اور دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کی کچھ تاریخ اور ان باتوں کا ذکر کروں جن کا علم مجھے طالب علمی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں تحقیق سے حاصل ہوا۔ میرے خیال میں یہ دوسرا پہلو ہم مدرسہ حضرات کے لیے کچھ زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ بھی ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہوں گے۔ مدرسہ ملیہ اسلامیہ کا قیام والد محترم محمد عبدالجبار غازی صاحب کی سوچ اور برسوں کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا، لہٰذا مناسب یہ لگتا ہے کہ میں پہلے کچھ باتیں غازی صاحب کے بارے میں کروں اور ان مراحل کا مختصراً ذکر کروں جن سے گزر کر مدرسہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ والد صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کے بزرگوں کا تعلق سید احمد شہید کی تحریک سے تھا۔ انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا اور اس کے بعد تعلیم کے میدان میں بی ٹی کی ڈگری حاصل کی۔ چونکہ غازی صاحب بنیادی طور پر ماہر تعلیم تھے، انہوں نے جہاد کی اس خاندانی روایت کو تعلیم کے میدان بھی میں جاری رکھا۔ اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں میں خدمات انجام دیں۔ وہ مسلم ہائی اسکول امبالہ، فتح پوری مسلم ہائی اسکول دہلی، محمد علی میموریل ہائی اسکول بیاور، سینٹ اسٹیونز ہائی اسکول دہلی اور اینگلو عربک ہائر سیکنڈری اسکول دریا گنج جیسے اداروں میں بحیثیت پرنسپل رہے۔ پاکستان بننے کے بعد غازی صاحب نے تعلیم کے میدان ہی میں اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ سن 1957 میں راولپنڈی کے کچھ احباب کو ساتھ ملا کر مجلس تعلیم و تہذیب اسلامی کے نام سے ایک ادارہ تشکیل دیا۔ اس مجلس کے پیش نظر 3 بنیادی مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ ایک ایسے نظام تعلیم کا ارتقاء جو اسلام کی تعلیمات کے نفاذ اور اس کے پورے نظام زندگی کے قیام میں مددگار ثابت ہو۔ دوسرا یہ کہ ایسا نصاب تعلیم مرتب اور رائج کیا جائے جو اسلامی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور تیسرا یہ کہ ایسے طریقہ تعلیم کا ارتقاء اور ترویج جو جدید اور کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات اور وسائل کے پیش نظر قابل عمل بھی ہو۔ انہی مقاصد کے حصول کے سلسلے میں مجلس تعلیم و تہذیب اسلامی نے سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک مکان کرائے پہ لیا، اور غازی صاحب نے جون سن 1957 میں ابتدائی 3 جماعتوں کے ساتھ مدرسہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ غازی صاحب خود رئیس مدرسہ تھے اور میں تیسری جماعت میں مدرسے کا پہلا طالب علم تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جو طلباء اس وقت مدرسے میں تھے ان کی سالانہ ترقی کے ساتھ ساتھ مدرسے میں درجے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہر سال ایک نئی کلاس کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے مڈل حصے کے قیام کی اجازت کے بعد سن 1962 میں اول سے ہشتم تک تقریباً 250 طلباء 11 اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک علیحدہ عمارت کرائے پر لی گئی اور اس میں خواتین اساتذہ کی نگرانی میں طالبات کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ یہ مدرسہ والد صاحب کے لیے زندگی میں ایک مقصد کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مدرسے سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ گھر کے سبھی افراد کسی نہ کسی حیثیت میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے بڑے بھائی سلطان غازی صاحب نے کچھ عرصے تک ہمیں مدرسے میں ڈرائنگ پڑھائی۔ جس سال والد صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس دوران عرفان غازی صاحب نے رئیس مدرسہ کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح مدرسے میں جب بھی تقریبات منعقد ہوتی تھیں تو ان کے انعقاد کا انتظام بڑے بھائی رضوان غازی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔
اور مجھ سے بڑے بھائی فرقان غازی صاحب نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ تعلیم کے شعبے ہی سے منسلک ہو گئے اور مدرسے میں استاد مقرر ہوئے۔ وہ طلبہ میں چھوٹے غازی صاحب کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی مدرسے کے بارے میں کیا رائے تھی۔ مدرسہ قائم ہوئے تقریباً 3 سال ہوئے تھے۔ ایک دن ڈائریکٹر آرمی ایجوکیشن کرنل محمد خان رئیس مدرسہ کے دفتر میں آئے۔ رئیس مدرسہ کے ساتھ مدرسے کے نصاب اور طریقہ تعلیم پر گفتگو کی اور تدریسی عمل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ وہ لکھتے ہیں، بظاہر یہ مدرسہ دوسرے مدرسوں سے مختلف نظر نہیں آتا، لیکن جب اس کے مقاصد، نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کا پتہ چلا تو بیک وقت حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی۔ ہمارے ہاں 2 قسم کے اسکول ہیں، ایک روایتی اور دوسرے ماڈرن یعنی کانوینٹ طرز کے۔ بقول اقبال، ایک میں اہل مدرسہ بچوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور دوسرے میں بذریعہ انگریزی راہ فلاح کی تلاش ہو رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ حیرت ہوئی کہ اس بے راہ روی میں کسی صاحب دل کو تمام مضامین اسلامی رنگ میں جدید سائنٹیفک اصولوں پر پڑھانے کا احساس ہوا، اور مسرت اس لیے ہوئی کہ یہ احساس مدرسہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں عملی صورت اختیار کر چکا ہے۔ آخر میں انہوں نے لکھا کہ مجھے اس مدرسے کے مستقبل سے ہمیشہ دلچسپی رہے گی اور خدا کرے کہ یہ مستقبل کامیاب ہو۔ مدرسے کی تقریبات بھی اس کے مخصوص نصاب سے متعلق اور اس کی آئینہ دار ہوتی تھیں۔ ایسے ہی ایک تعلیمی تجربے کے سلسلے میں سیرت پاک کا جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت کے لیے اس وقت کے وزیر تعلیم AKM فضل القادر چودھری کو دعوت دی گئی۔ صدارتی تقریب میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، کچھ میں کوٹ کرتا ہوں۔ ہمیں اسی قسم کے طریقہ تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے ہمارے بچے اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں۔ میں عرصے سے ایسے طریقہ تعلیم کی تلاش میں تھا جو نظریہ پاکستان کے مطابق ہو، اور وہ مجھے اسی مدرسے میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ تدریسی نصاب ہی کی مدد سے ہم ملک سے بے ایمانی اور سماجی برائیاں دور کر سکتے ہیں۔ مدرسے میں طلبہ کی 3 مجالس، مجلس نظم و ضبط، مجلس خدمت خلق اور مجلس ادب تشکیل دی گئی تھیں، جن کی ذمہ داری مدرسے میں نظم و ضبط، صفائی ستھرائی اور بزم ادب کی سرگرمیوں کا خیال رکھنا ہوتا تھا۔ ان مجالس کے منتظمین مدرسے کی سب سے اونچی کلاس کے طلبہ سے منتخب کیے جاتے تھے، اور وہ سب اپنے اساتذہ ہی کو جواب دہ ہوتے تھے۔ طلبہ اور اساتذہ دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ گھروں سے لے کر آتے تھے۔ دوپہر کے وقت نماز ظہر اور کھانے کا وقفہ ہوتا تھا۔ تمام اساتذہ اور طلبہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھائے جاتے اور سب اجتماعی طور پر کھانا کھاتے تھے۔ نماز عصر تک پھر کلاسز ہوتی تھیں۔ اس کے بعد جماعت سے نماز ادا کرنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ اجتماعی کھیل ہوتے تھے، جو کہ جن میں کہ سب کا حصہ لینا لازمی ہوتا تھا۔ کھیلوں میں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال، بیس بال اور بیڈمنٹن شامل تھے۔ طلبہ اپنی اپنی پسند کے کھیلوں میں حصہ لیتے تھے۔ لہٰذا یہ وہ وقت تھا جب بہت سے ماہرین تعلیم اور کم از کم راولپنڈی کے رہنے والوں میں اس مدرسے کی اہمیت اور اس کی انفرادیت کا احساس پیدا ہو چکا تھا۔ مدرسہ ملیہ اسلامیہ کئی لحاظ سے ایک منفرد دستگاہ تھی۔ ہمارے مدرسے میں سر یا ماسٹر صاحب کہنے کی روایت نہیں تھی۔ رئیس مدرسہ غازی صاحب کہلاتے تھے، اور اسی طرح تمام اساتذہ بھی اپنے اپنے ناموں سے پکارے جاتے تھے، جیسے صفدر صاحب یا قریشی صاحب۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی
سرگرمیاں بھی مدرسے کا ایک معمول تھیں۔ ہر 15 دن بعد جمعے کے روز بزم ادب کا اجلاس منعقد ہوتا تھا، جس میں طلباء کافی شوق سے حصہ لیتے تھے، نظمیں پیش کرتے، مضامین پیش کرتے تھے۔ جہاں تک دیکھا جائے، فنون لطیفہ انسانی ذہن میں ایک ایسی حس لطیف پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ذہن ہر کام کو خوبصورتی، سلیقے اور نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں طلباء کو منظر کشی، خطاطی، جغرافیائی نقشہ کشی، چارٹ اور ماڈل بنانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں یہ خاص ذکر کروں گا کہ مجھے نقشہ کشی اور خطاطی میں کافی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ غازی صاحب نے مدرسے کے صحن میں ایک دیوار کو پلاسٹر کروایا اور تجویز دی کہ اس پر دنیا کا ایک نقشہ بنایا جائے۔ میں نے اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر مدرسے کی 5 فٹ اونچی اور 7 فٹ چوڑی اس دیوار پر دنیا کا نقشہ بنایا، جو نئی عمارت میں منتقل ہونے کے بعد کے وقت تک یہاں پر موجود رہا۔ نقشہ بنانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے رنگ اور برش وغیرہ، اور یہ سب مدرسے کے فنڈ سے ہمیں فراہم کیے جاتے تھے۔ اسی طرح جب بھی مدرسے میں تقاریب منعقد ہوتی تھیں تو طلباء چھوٹی چھوٹی قرآنی آیات اور احادیث کے چارٹ بناتے تھے۔ جو طلباء خطاطی میں کمزور تھے انہیں میں 2 پینسلوں کی مدد سے اس چارٹ لکھ کر دیتا تھا اور وہ انہیں روشنائی اور رنگوں سے بناتے تھے۔ مدرسے کے قیام کے تقریباً 5 سال بعد کرنل محمد خان، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور محکمہ تعلیم کے مقامی افسروں کی کوششوں سے مغربی پاکستان کی حکومت نے تقریباً 13 کنال زمین مدرسے کی عمارت کے لیے الاٹ کر دی۔ 9 دسمبر 1962 کو قومی اسمبلی کے اس وقت کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان نے ایک گرا پتر عطیے کے ساتھ تعمیر فنڈ کا افتتاح کیا۔ سن 1965 میں نے میٹرک کیا۔ اس وقت مدرسے کی عمارت زیر تعمیر تھی۔ عمارت مکمل ہوئی تو غازی صاحب نے اپنے منصوبے کے اگلے حصے، یعنی اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک اسکول کے قیام کے لیے تیاری شروع کی، تاکہ دوسرے شہروں میں بھی مدرسہ ملیہ اسلامیہ جیسے اسکول اور درسگاہیں تعمیر کی جا سکیں۔ اسی دوران ملک میں انقلاب آ گیا، نئی حکومت بنی اور تمام کاروباری اداروں کے ساتھ ساتھ درسگاہیں بھی قومی ملکیت میں لے لی گئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مدرسہ ملیہ اسلامیہ بھی اس لپیٹ میں آ گیا۔ غازی صاحب کا معمول تھا کہ وہ وقت سے پہلے مدرسے آ جاتے تھے، دعا میں شریک ہوتے، دوران تدریس کلاسز کا دورہ بھی کرتے، وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے، شام تک اساتذہ کے ساتھ مدرسے میں موجود رہتے اور دن بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے اس مدرسے کے مثالی ماحول میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کا موقع ملا۔ یہ مدرسہ اور اس کا نظام تعلیم آج بھی ملک و قوم کا درد رکھنے والوں کے لیے ایک روشن مثال ہے، اور جس کو بنیاد بنا کر دیکھا جائے تو آج بھی نظام تعلیم میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔